وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گزشتہ 4 خطبات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں. پہلا خطبہ کہ انسانیت رہنمائی کے لیے، صراط مستقیم کے لیے اور اپنا اصل مقام ٹھکانہ جنت کو حاصل کرنے میں انبیاء و رسل کی محتاج ہے، اور نبوت و رسالت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے تعلق قائم ہوتا ہے.
انسانیت کی حاجت نبوت اور رسالت میں کھانے پینے اور ہر چیز سے زیادہ ہے۔ جو شخص نبوت اور رسالت سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے وہ شخص ہدایت پا جاتا ہے، اور جو شخص اپنی عقل کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور نبوت و رسالت سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے، عقل پرستی کی طرف چلا جاتا ہے یا نبوت و رسالت کے انکار کی طرف چلا جاتا ہے، وہ شخص خسارہ اٹھاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان جو واسطہ تھا، وسیلہ تھا نبوت و رسالت کا، وہ اس واسطے کو، اس رسی کو ہی کاٹ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی یہ بیان کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اور ان کے وظائف اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فضیلت کے حوالے سے تیسرا خطبہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور دوسرے اور چوتھے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر گزشتہ خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک کے 35 سال تک پہنچنے کی ساری کہانی اور سارا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر کو پہنچے تو بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں شریک ہوئے، اور یہ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بات رکھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ انسانیت کے معراج کا وقت ہے۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کی بات ہے، انسانیت کے لیے آخری ختمی اور اللہ تعالی کی سب سے آخری کتاب قرآن مجید، اس کا نزول ہونے لگا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے کا آنا اور آپ کو نبوت اور رسالت کی خبر دینا، یہ آپ کی 40 سال کی عمر میں پہنچ کے ہوا ہے۔ وعلیکم السلام۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے۔ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ 13 سنہ یوحیٰ الیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بعثت کے بعد، پہلی وحی کے آنے کے بعد مکہ میں 13 سال تک مقیم رہے، آپ پر وحی کی جاتی رہی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی اور مدینہ میں 10 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام رہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے گئے جب آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پہلی وحی کا واقعہ بہت ایمان افروز ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک ایک جزئی کا پتہ ہونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الوحی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلی چیز جو وحی کے تعلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی، الرؤیا الصادقہ، وحی کی ابتدا ہوئی۔ وحی کی ابتدا میں سب سے پہلا معاملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سچے خواب آتے تھے۔ حالت نیند میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام خواب دیکھتے، اچھے خواب، سچے خواب۔ فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو خواب بھی نیند میں دیکھتے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوتے تو صبح کے روشن ہونے کی طرح وہ خواب سچا ہو کے سامنے آ جاتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل امین کے آنے سے پہلے سچے خواب آئے، خوابوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس کا تذکرہ سید عائشہ نے نہیں کیا کہ یہ کتنے سال یا کتنے مہینے چلا۔ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40ویں سال کے آپ کی عمر کے 40ویں سال میں جبریل امین کی آمد سے تھوڑا پہلے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خواب دیکھتے گئے، جو خواب دیکھتے سچا ہو کے آ جاتا۔ یہ وحی کی پہلی علامت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ سچے خواب یہ انبیاء کی نبوتوں میں سے 46واں حصہ ہیں۔ انبیاء کو جو وحی کی گئی، جو انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام آتے، ان میں 46واں حصہ سچے خوابوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو نبی کا خواب وہ بھی وحی کی کیفیات میں سے، وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، لیکن وحی جلی یعنی صاف واضح جبریل امین کا آنا اور فرشتے کا آنا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، سید عائشہ فرماتی ہیں ان سچے خوابوں کے آنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خلوت پسند ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں سے الگ تھلگ رہنا اور اکیلے رہنا، خلوت اختیار کرنا، اور اس خلوت میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سچے خواب آنے کے بعد محبوب ہو گیا۔ آپ لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئے، مجالس سے الگ ہو گئے، خلوت اختیار کر لی۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو خلوت اختیار کرتے تھے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب سے بہترین خلوت گاہ غار حرا تھی۔ وہاں کوئی اور تو جاتا نہیں تھا، چھوٹی سی ایک غار ہے۔ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، غار حرا میں خلوت اختیار کرتے اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کرتے، غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق تقرب عبادت کے ذریعے قائم کرتے۔ اور تحنث کا معنی سید عائشہ کے اس الفاظ کا راوی نے خود بیان کر دیا، فرمایا هو التعبد اللیالی ذوات العدد، یتحنث فیہ، غار حرا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تحنث کرتے تھے۔ تحنث کا کیا معنی؟ یعنی راتوں، کچھ راتوں کی خلوت والی عبادت مراد ہے۔ یعنی آپ چلے جاتے غار حرا میں، کئی راتیں وہاں پر گزارتے،
گھر تشریف نہیں لاتے، مکہ نہیں آتے، لوگوں کے پاس نہیں آتے، وہیں رہتے، تنے تنہا اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب قائم کرتے۔ قبل ان ينزع الى اہلہ، غار حرا میں جا کے کئی راتوں تک اکیلے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، اس سے پہلے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے اتر کر اپنے گھر والوں سیدہ خدیجہ اور اپنی بیٹیوں کے پاس آئیں۔ وَيَتَزَوَّدُ ذَلِكَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں، 10 راتیں، 7 راتیں، غار حرا میں جتنی بھی راتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتانا ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے زیادہ راہ لے کے جاتے، کھانے پینے کا سامان، اور غار حرا میں رہتے۔ جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر نیچے اترتے، ثم يرجع الى اہلہ ثم يرجع الى خدیجہ فیتزوج لمثلها۔ جب کھانے پینے کا سامان کچھ راتوں کے بعد ختم ہو جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے سیدہ خدیجہ کے بعد، اور اتنا ہی زیادہ راہ لے کے پھر غار حرا میں خلوت میں چلے جاتے۔ حتی جاءہ الحق وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے، عبادت کے اندر تھے، اور مسلسل کئی راتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت اختیار کر رہے تھے۔ جاءہ الحق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حق آ گیا، حق تعالیٰ کا پیغام آ گیا، حق تعالیٰ کا فرشتہ آ گیا، حق تعالیٰ کی نبوت اور رسالت آ گئی۔ فجاءہ الملک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا، فقال، تو اس فرشتے نے کہا، اقرأ، آپ پڑھیے، پڑھیں، اقرأ، پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اقرأ، پڑھیں۔ فرمایا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب فرشتے نے مجھے پہلی دفعہ کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے مجھے پکڑا، مجھے دبایا، اور اتنا دبایا کہ بہت زیادہ مشقت ہوئی، مجھے بہت زیادہ مجھے اپنے ساتھ لگا کے دبایا۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، دوسری دفعہ کہا دبا کے، اپنے ساتھ لگا کے، دوبارہ کہا اقرا، پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فاخذنی فغطنی الثالث، پھر فرشتے نے پکڑا، پھر دوسری دفعہ پھر دبایا فرشتے نے، اور پھر چھوڑا، اور پھر کہا پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری دفعہ پکڑا اور پھر دبایا، پہلے سے زیادہ مشقت کو پہنچا، بہت سختی سے دبایا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، فقال، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات فرشتے نے، جبریل امین نے تیسری دفعہ آپ کو چھوڑنے کے بعد اپنے منہ سے تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، وہ اللہ تعالی جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں، آپ کا رب بہت عزت والا، بہت شرف والا ہے۔ الذی علم بالقلم،
وہ رب تعالی جس نے قلم کے ساتھ تعلیم فرمائی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا ہے، اس چیز کا علم دیا ہے جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیات اول پہلی وحی میں نازل ہوئی ہیں. 5 آیات پوری. اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق پوری نازل نہیں ہوئی. 5 آیات. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی. یہ 5 آیات پڑھنے کے بعد جبریل امین فرجا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فوادہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ 5 آیات لے کر نیچے اترتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف. فیرجف فوادہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک بہت تیزی سے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، ایک خوف کی، گھبراہٹ کی، کیونکہ اچانک پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا، اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل فیرجف فوادہ، آپ کا دل بہت دھڑک رہا ہے. فدخل علی خدیجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس آئے. واخبرها الخبر، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا قصہ سنا دیا جو جبریل امین کے ساتھ پیش آیا. کیسے عبادت کر رہا تھا، تنہائی میں تھا، ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے کہا پڑھیں. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے مجھے پکڑا، دبایا، یہاں تک کہ کافی مشقت ہوئی مجھے، پھر چھوڑا، کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر پکڑا، پھر دبایا، تیسری دفعہ چھوڑنے کے بعد یہ 5 آیات جبریل امین نے پڑھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سیدہ خدیجہ سے کہا اس گھبراہٹ میں، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں اپنے اوپر خوف محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے. وہ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وحی کا ایک اپنا بوجھ ہوتا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث افک میں یہ بات موجود ہے صحیح بخاری میں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہ لیتفصد عرقا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی آتی، جبریل آتے، تو سخت سردی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان پٹیوں پہ پسینہ آ جاتا تھا. یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر سواری پر ہوتے اور وحی کا نزول ہونا شروع ہوتا تو اس بوجھ کی وجہ سے سواری بیٹھ جاتی تھی. ایک صحابی نے بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحیح حدیث میں ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ران مبارک میری پنڈلی یا میری ٹانگ پر تھی. جب آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اتنا بوجھ تھا، اس نے کہا کہ اس بوجھ کی وجہ سے مجھے لگا کہ میری ٹانگ، میری ران پس جائے گی، اتنا زیادہ بوجھ تھا وحی کا. تو چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ پہلا معاملہ بھی تھا، جبریل کے ساتھ یہ پہلی ملاقات بھی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب بھی وحی نازل ہوتی اس کا ایک بوجھ، اس کی ایک مشقت، اس کی ایک کیفیت ہوتی تھی. سخت سردی میں پسینہ آ جاتا، سواری بیٹھ جاتی، تو وہ بوجھ بھی تھا، پہلی ملاقات بھی تھی، اچانک معاملہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس آئے گھبرائے ہوئے، سردی، بخار کی کیفیت. فقال زملونی زملونی، فرمایا مجھے کمبل دو، چادر دو. سردی کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زملونی، کمبل دو مجھے، کمبل اڑا دو مجھ پر. فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کمبل دیا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دیر سستا لیے، آرام کیا، تو آپ سے یہ گھبراہٹ کی، سردی کی، دل کے دھڑکنے کی کیفیت چلی گئی. فقال لخدیجہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو یہ خبر دی اور آپ اتنے گھبرائے ہوئے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت تاریخی الفاظ کہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ہرگز نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ میں ایسی خوبیاں ہیں جو کسی عام انسان میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں. انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کی ضرورتوں میں ان کے کام آتے ہیں، آپ رشتہ داری کو ملانے والے ہیں. وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْقَلَّ، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں اپنے کندھوں پر. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بے روزگاروں کو اپنے ہاتھ سے کما کے کھلانے والے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور کسی بھی مظلوم کی، کسی بھی حقدار شخص کی جس کا حق چھین لیا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، آپ مظلوموں کے ساتھ مدد کرتے، ان کا حق لے کے دیتے ہیں ظالموں سے. کتنی صفات! انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو ملاتے. وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے، جھوٹ نہیں بولتے. وتحمل الکلہ، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے. وتکسب المعدوم، بے روزگاروں کو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے دیتے. وتقری الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے. وتعین علی نوائب الحق، مظلوموں کی حق پر ان کی مدد کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. ثم انطلقت به خدیجۃ الی ابن عمہا ورقہ، پھر سیدہ خدیجہ نے اپنے تاجدار، اپنے شوہر، اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ ابن نوفل توریت کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے. وَكَانَ قَدْ عَمِيَ، اور نابینا ہو چکے تھے. وہ مشرکین مکہ کے عقیدے پر نہیں تھے، بلکہ وہ توریت و انجیل کے حافظ عالم تھے. سیدہ خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جایا گیا. سیدہ خدیجہ نے کہا یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے محمد سے سنیے یہ کیا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل کے سامنے، ورقہ نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا میں واقعہ پیش آیا سارا ورقہ کو سنا دیا. ورقہ نے کہا جب ساری خبر، سارا قصہ سن لیا، غار حرا کا سارا ماجرا،
ورقہ ابن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ، یہ جو خبر آپ نے بیان کی ہے، یہ جو آپ نے ماجرا، قصہ اور اس آنے والے وجود کا جو سراپا آپ نے بیان کیا ہے، جو نقشہ آپ نے کھینچا، تو ورقہ ابن نوفل توریت و انجیل کے علم سے بتاتا ہے ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام رسالت دے کے بھیجا تھا، اور سیدہ خدیجہ کو خوشخبری دی، نبی پاک کو خوشخبری دی کہ یہ تو اللہ کا فرشتہ آپ پہ اترا ہے، اور پھر بعد میں کہا یا لیتنی اکون جزا، یا لیتنی اکون حیا، یا لیتنی اکون شابا، ہائے کاش میں اس دن جوان ہو، ہائے کاش میں اس دن زندہ ہوں، ہائے کاش میں اس دن قوت میں ہوں۔ اذ یخرجو کا قومک، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ شہر سے نکال دے گی، آپ نے فرمایا آوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس دن جوان ہوں، زندہ ہوتا اور آپ کا ساتھ دیتا، آپ کی مدد کرتا، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ فرمایا کیوں نکالیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، جو دعوت، جو پیغام، جو وحی، جو نبوت و رسالت آپ لے کے آئے ہیں، آپ سے پہلے جو بھی آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، تمام انبیاء کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ آپ کی دعوت ہی ایسی ہوگی، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، ماننے والے مانیں گے، لیکن متکبر، متعصب، جہالا اور اپنی دنیاوی سرداریوں میں کے تکبر میں غرق لوگ آپ سے دشمنی کریں گے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا، ورقہ ابن نوفل فوت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پہلی وحی کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آنا تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ 3 سال کا معاملہ تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ اتنے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا رکی رہی ہو۔ یہ چند دنوں کا معاملہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، پہلی وحی آئی، پہلا معاملہ تھا، اور گھبراہٹ تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت، کچھ دنوں کے لیے وحی کو روک لیا تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا شوق پیدا ہو۔ یہ محدثین نے یہ پیدا کیا ہے لکی تشتاق نفسو، کیونکہ پہلے جو جبریل آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا تھا، اس کا نبی پاک کو علم نہیں تھا کہ میرے پاس جبریل آنے والا ہے۔ اب جب جبریل ایک دفعہ آ گئے اور آپ نے ان کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، تو کچھ دیر کے لیے وحی کو اللہ تعالیٰ نے روکا، کچھ دنوں کے لیے، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا شوق بڑھ جائے جبریل کی ملاقات کے لیے۔ آپ خود سے شوق کریں، خود سے مشتاق ہو جائیں، بے صبر ہو جائیں کہ کیوں جبریل نہیں آ رہا، اور ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، پہلی وحی آنے کے بعد، یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث عن فترۃ الوحی، پہلی وحی آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آنا تھوڑے وقفے کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے رک گیا تھا، آپ اس کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ماجرا کیا ہوا تھا۔
فبینا انا امشی اس سمعت صوتا من السماء، آپ نے فرمایا میں ایسے چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، میں نے اپنی نظر کو اوپر آسمان کی طرف اٹھایا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ دوسری ملاقات ہے جبریل امین سے پہلی وحی کے بعد۔ وہی کچھ دنوں کے لیے رکی، آپ نے فرمایا میں چل رہا تھا، میں نے آسمان سے آواز سنی اور میں نے اپنی نظر کو اوپر اٹھایا، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کرسی اتنی بڑی تھی جس پر وہ غار حرا میں آنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے زمین اور آسمان کے کناروں کو بند کر رکھا تھا۔ فجالس علی کرسی بین السماء والارض، بیٹھے ہوئے تھے جبریل ایک کرسی پر، اور اس کرسی کا دائرہ کار زمین اور آسمان کے کناروں تک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مزید اس سے تھوڑا سا روب اور اچانک جیسے ایک معاملہ پیش آتا ہے، میں زمین کی طرف جھکا، پھر اپنے گھر آ گیا، پھر گھر والوں کو کہا زملونی زملونی، اور اس کے بعد پھر دوسری وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ تھا واقعہ بیان کرنے کا مقصد۔ پہلی وحی غار حرا میں، پھر وحی آنا کچھ دنوں کے لیے رکا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چل رہا، آسمان سے آواز سنتا ہوں، نظر کو اٹھاتا ہوں، وہ فرشتہ جو غار حرا میں پہلی دفعہ آیا تھا وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اتنی بڑی کرسی ہے، اتنا بڑا وجود ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کے کناروں کو بند کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اچانک یہ دوسری ملاقات جب جبریل سے ہوئی تو میرے اوپر مزید تھوڑا سا روب آ گیا اور خوف آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر گھر آ گیا اور اپنے گھر والوں کو کہا زملونی زملونی، یہ دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے چادر کمبل مانگا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انزل اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کیا، یہ دوسری وحی ہے قرآن مجید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یا ایھا المدثر، اے کملی کو اوڑھنے والے، اے چادر کو اوڑھنے والے، اے کمبل کو اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب سے لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی توحید کا کلمہ لوگوں کے سامنے رکھیے، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی ہر طرح کے نجائز سے، غلاظتوں سے، اور وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور جو بھی آپ کے ساتھ مخالفت کرے، دشمنی کرے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَ، یہ قصہ پورا وحی کا مکمل ہو گیا آج۔ یہ دوسری وحی، پہلی وحی اقرا، کتنی آیتیں اقرا سورہ العلق کی کتنی آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئی؟ 5۔ پھر کچھ دن کے لیے وحی رک گئی، آپ کا شوق بڑھا، پھر آپ نے چل رہے تھے، آسمان سے فرشتے کو دیکھا، آواز سنی، دیکھا وہی فرشتہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا، جس کرسی پھیلی ہوئی زمین آسمان کے کناروں تک۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ گھر آئے، کمبل کو اوڑھا، کملی لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر دوسری وحی سورہ المدثر کی نازل ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی سیرت کی عام کتاب سے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی اندازے لگا کے سیرت نگار مورخین یا علماء محدثین کہ ہمیں لگتا ہے کہ پہلی دوسری وحی یہ تھی، بلکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے خود بیان کی ہے، اور جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں۔ پھر یہ دوسری وحی آ گئی، اس کے بعد پھر وحی نہیں رکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم حمی الوحی وتتابا، پھر وحی پے در پے اور مسلسل وحی آنے لگی، یہاں کے وحی کا معاملہ گرم ہو گیا۔ حامیہ کا لفظ عربی کے اندر گرم ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پھر شدت کے ساتھ پے در پے بغیر کسی وقفے کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی۔ وقت ختم ہو گیا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیف یاتیک الوحی، محبوب آپ پر جو وحی آتی تھی اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ پر وحی ایک طریقے سے نہیں آتی. میں نے 3-4 سال پہلے سیرت پر خطبات دیے تھے، اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے بیان کیا تھا کہ وحی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی 6-7 کیفیات حدیث سے ثابت ہیں. صحیح بخاری کی حدیث سے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو وحی آتی اس کی کیفیت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھار وحی میرے اوپر ایسے آتی جس طرح گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے، بالکل جس طرح جانور کے گلے کے اندر وہ گھنٹی بیل ڈالی ہوتی ہے، تو بالکل ایسی ہلکی ہلکی اس کی آواز. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وحی کی کیفیت میں میرے اوپر سب سے شدید کیفیت ہوتی تھی، کیونکہ اس میں کچھ معاملہ واضح نہیں ہوتا تھا. بھائی گھنٹی کی طرح کی ایک ہلکی ہلکی آواز آپ کو محسوس ہوتی. اب اس وحی کو سمجھنا اور سینے میں محفوظ کرنا یہ زیادہ مشقت والا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ جو گھنٹی کی کیفیت والی وحی ہے آپ نے فرمایا یہ سب سے سخت ہے. اور جب یہ وحی کی کیفیت مجھ سے دور کی جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، قد وعیت عنہ ما قال، میں سارا کچھ یاد کر چکا ہوتا جو اس گھنٹی کی کیفیت میں وحی ہوتی. اور کبھی کبھار وحی آتی دوسری قسم، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ، اور کبھی کبھار فرشتہ میرے لیے انسانی شکل میں آ جاتا. اب آپ پوچھیں گے انسانی شکل میں فرشتہ آتا تو کون سی شکل میں آتا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک کے پاس جب جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے تو نبی پاک کے صحابی دحیہ الکلبی کی شکل میں آتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. جب جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے تو نبی پاک کے صحابی دحیہ الکلبی کی شکل میں آتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو میں آپ کو بات بیان کر رہا تھا پہلے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے موسم میں وحی آتی تھی اور اتنی شدید ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کی کیفیت دور ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کان پٹیوں سے پسینہ موتیوں کی طرح بہہ رہا ہوتا تھا. یہ وحی کے حوالے سے کہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے آئی، وہ آج میں نے صحیح بخاری کے ایک مفصل حدیث جو سیدہ عائشہ نے بیان کی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور احادیث ملا کر، پہلی وحی اور اس کے بعد دوسری وحی یا ایھا المدثر، اور اس کے بعد پھر وحی پے در پے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال تک آتی رہی. اور انشاءاللہ اس کے بعد اب سیرت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ پہلی وحی آ گئی، پھر دوسری وحی آ گئی، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا آغاز کرنا ہے. دعوت آپ کی 3 سال تک سری چلی ہے، پھر آپ نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا ہے. یہ سیرت کے اسباق آگے چلتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.